میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب فائنلی لاہور میں بہت زیادہ ڈیڈ لاک کے بعد ایک طرف تو الیکشن کی ملتوی کرانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں اور آج قرارداد بھی پیش کی گئی۔ یعنی سینٹ جو ہے اس میں چاروں صوبوں سے 100 سے زائد کی ٹوٹل جو ہے وہ سیٹیں ہیں، لیکن اس میں سے صرف 11 لوگوں نے قرارداد جو ہے وہ پیش کرنے والے بھی اور پھر منظور کرنے والے بھی، اور اس کے بعد پھر اس کی تصدیق شدہ فوراً کاپیز جو ہے نا وہ تمام اداروں کو بھیجیں گی۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑی گیم نظر آ رہی ہے، جو کہ شاید ملی بھگت سے ہی چل رہا ہے، ایسے نہیں چل رہا۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو فوراً پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، مریم نواز کو یا نواز شریف یا شہباز شریف کو فوراً ایک جناب ٹویٹ بھی کرنا چاہیے تھا جیسے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی ہے سوائے ایک سینیٹر کی یا کسی کے بولنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ نون لیگ نے لاہور میں نیشنل اسمبلی کی 14 اور 30 صوبائی اسمبلیوں کی ٹکٹوں پر جو کچھ فائنل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ملک بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد، گوجرانوالا، راولپنڈی، ہزارہ، تقریباً ان تمام ریجن سے مسلم لیگ نون کو یہ درپیش رہیں، چیلنج درپیش ہے، ابھی بھی سٹل درپیش ہے چیلنجز، کیونکہ جن لوگوں کو محروم کر دیا گیا ٹکٹ سے وہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو پہلے مرحلے میں کوشش کی جائے گی کہ اسپیشل جو سیٹوں پر خواتین آ رہی ہیں ان میں سے ان کے عزیز و اقارب کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر ضمنی الیکشن میں جو ہے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر یہ ہے کہ کسی کو ڈی جی یا چیئرمین جو پولیٹیکل ہوتی ہیں عہدے ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں گے، کسی کو بلدیات میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب اس میں بڑے لوگ جو لاہور میں سے جو فارغ ہو گئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں نواز شریف خود این اے 130 پہ لڑ رہے ہیں الیکشن، شہباز شریف 123 پہ این اے 123 پہ لڑ رہے ہیں، لاہور 117 سے شروع ہوتا ہے، این اے 117 سے نئی حلقہ بندیوں کے بعد، تو حلقے آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں، مکس بھی ہوئے ہیں۔ نواز شریف 130 این اے 130 پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، شہباز شریف 123 پہ لڑ رہے ہیں، حمزہ شہباز 118 پہ ان کو اتارا جا رہا ہے، مریم نواز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 119 پہ ان کو اتارا جائے گا، اور علیم خان کو آگے 117 پہ ایڈجسٹ کرایا جائے گا۔ اسی طرح عطا تاڑر کو لاہور میں ایڈجسٹ کرنے سے بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس میں جن لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، جو مسلم لیگ نون کے لاہور کے یعنی سمجھے جاتے ہیں، ایاز صادق اب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے سینٹ مطلب قومی اسمبلی کے رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، اب ان کو سینٹ میں شاید بھیجا جائے گا اور یا ضمنی الیکشن میں ان کو اتارا جائے گا۔ اسی طرح مہر اشتیاق ہیں، رانا مشہود ہیں، وہ بھی ٹکٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی باہر بعد میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، یا بلدیات میں ایڈجسٹ کیا جائے گا یا کسی اور اس میں۔ اسی طرح جو ہے وہ نصیر بھٹا ہیں، وحید عالم خان ہیں جو کہ نواز شریف کی سیٹ پہ الیکشن لڑے تھے، میاں مرغوب ہیں، اسی طرح ملک ریاض ہیں، یعنی این اے 117 میں ملک ریاض ہیں، لیکن وہاں حلیم خان کو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اتارا جائے گا کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے لاہور میں، ایک نیشنل اسمبلی کی، 2 صوبائی کی لاہور میں کرنی ہے۔ اس سے پھر صوبائی کی جو سیٹیں ہیں اس پر بھی مسائل کا سامنا ہے، اور اس میں نیشنلز کی بھی سیٹوں پہ سامنا ہے۔ ظاہر ایاز صادق، علی پرویز ملک، ملک ریاض، مہر اشتیاق، رانا مشہود، میاں مرغوب، وحید عالم، نصیر بھٹا، اور یہ سارے لاہور سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیصل آباد میں مسئلہ ہے، وہاں پر طلال چودھری جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں، پھر رانا افضل صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بڑا وہ کرتے ہیں، راجہ ریاض کو ٹکٹ ملنے کی وجہ سے وہ فارغ ہوتے ہیں۔ پھر صوبائی اسمبلی کی وہاں پہ مسائل ہیں، گوجرانوالا میں ایشو ہیں، یہاں پر اب عطا تاڑر کو لاہور میں ایڈجسٹ کرنے سے این اے 127 سے یہاں پر بھی ایشوز آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو علی پرویز ملک ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ اپنی سیٹ صرف اس صورت میں خالی کر سکتے ہیں کہ مریم نواز لڑے گی، اگر مریم نواز اگلے کسی اور حلقے میں چلی گئی تو وہ الیکشن نہیں چھوڑیں گے۔ ایاز صادق کے حلقے میں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا حلقہ ہے، روہیل اصغر سمجھتے ہیں کہ میرا حلقہ ہے، میرا آبائی گاؤں ہے، لیکن مختلف یونین کونسل میں جو یونین کونسل کے چیئرمین کو اکٹھا کر کے ایاز صادق کے حوالے سے وہ پھر ایک میسیج دیا کہ ویڈیو بنائے گی میاں نواز شریف کو بھی، وہ سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہی ہے، اس سے بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے۔ اسی پہ اگر ہم بات کریں تو گجرات میں بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ گجرات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کاف لیگ کے ساتھ، کاف لیگ کے ایون جو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں زائد سیٹ چاہیے، لیکن یہاں پہ کاف لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود کاف لیگ کے اور نون لیگ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی میدان میں اترے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو تحریک انصاف کے دستاویز یعنی جو کاغذات جو ہے مسترد ہوئے تھے وہاں پر جب سے منظور ہونا شروع ہو گئے، اب الیکشن کو باقاعدہ طور پر ڈیلے جو ہے وہ کرنے کی ٹیکٹکس ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان پہلے سے ہی ایک اشارے پہ وہ کر رہے تھے، اور آرمی چیف نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب الیکشن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ مشکل ہے، لاجسٹک پرابلم ہو سکتی ہے، سردی ہے، بہت سے ڈسٹرکٹس میں ایسا ہے۔ تو اب وہ لگ رہا ہے کہ وہ معاملہ آج جو سینٹ میں جو کچھ ہوا کہ بڑی ترتیب طریقے سے جو ہے وہ خاموشی سے یہ کام ڈالا گیا، اور اس کے بعد نہ صرف ہوا بلکہ پھر اس کی دستاویزات کو وہ کر کے بھیجا گیا۔ تو اس پر مزید بھی آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں، ابھی تک اتنا ہی۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارا گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ورک جو ہے اس کو فالو کیجیے۔ بہت شکریہ۔